اذلان کوکنگ اینڈ گارڈننگ میں آپ کو خوش آمدید۔ تو آج ہم آپ کو اپنے اذلان کوکنگ اینڈ گارڈننگ میں آپ کو ایک انگور کی بیل کا ویو دے رہے ہیں۔ تو اس میں آپ دیکھیں گے کہ میرے پاس یہ جو انگور کی بیل ہے، اس کا نام ہے ریڈ روبی۔ اس کا زرعی نام جو ہے ایگریکلچر والوں نے جو اس کا نام رکھا ہوا ہے وہ ہے ریڈ روبی۔ تو ایسے اس کو کالا انگور بھی کہتے ہیں، مختلف زبانوں میں مختلف نام ہوتے ہیں۔ تو ہمارے علاقے میں KPK میں اس کو کالا انگور کہتے ہیں۔ تو اس کا زرعی نام جو ایگریکلچر کا وہ ہے ریڈ روبی۔ تو یہ ریڈ روبی جو ہے یہ ہمارے گھر میں لگا ہوا ہے، تقریباً 40 بائی 40 کے ایرے میں یہ پھیلا ہوا ہے، چھت نما بنا ہوا ہے، چھتری نما چھاتا نما بنا ہوا ہے۔ تو یہ ریڈ روبی پھیلا ہوا ہے۔ تو اس میں آپ دیکھیں کہ یہ کتنا زیادہ اس میں پھل لگا ہوا ہے، اللہ کی شان ہے۔ تو یہ پتوں سے زیادہ اس میں پھل ہے۔ ابھی یہ پھل بنا نہیں ہے، بلکہ یہ ابھی اپنا برڈ فلاور ہیں۔ یہ سب یہ جتنے بھی ہیں یہ برڈ فلاور ہیں، اور ان پر شہد کی مکھیاں آ رہی ہیں جو ان کی پولینیٹنگ کر رہی ہیں، پولینیٹر کے لیے آئی ہیں۔ وہ صرف میری پولینیٹر کے لیے نہیں آئی ہیں، وہ میرے پولینیٹر نہیں ہیں، بلکہ وہ اپنے کسی کام سے آئی ہوئے ہیں۔ انہوں نے رس لے کے جانا ہے یہاں سے، پھولوں کی پتیاں لے کے جانی ہیں، مختلف چیزیں، وہ پانی لے کے جانا ہے، مختلف چیزیں لے کے جانی ہیں انہوں نے۔ تو وہ اس لیے آئی ہوئی ہیں۔ تو میں جو آپ کو بتانا چاہتا ہوں کہ یہ ریڈ روبی ہے، اور اس میں بہت اچھی برڈ فلاورنگ آئی ہے، اور اسی حساب سے اس میں انشاءاللہ انگور بھی آئے گا۔ 3 سے 4 من انگور اس میں ہمیشہ آتا ہے۔ تو اس بار بھی اگر اللہ نے رحم کیا تو اگر اولے نہ گرے تو یہ 3 سے 4 من پھل سیزن میں آئے گا انشاءاللہ۔ تو میں آپ کو یہ ویو دے رہا ہوں، تو آپ دیکھیں تو یہ کتنا زیادہ اس میں پھل آیا ہوا ہے۔ جگہ جگہ پر اس میں برڈ فلاور بہت زیادہ آئے ہوئے ہیں۔ یہاں پر بھی آپ دیکھیں تو برڈ فلاور بہت ہی زیادہ آئے ہوئے ہیں، یعنی پتوں کے برابر ہیں۔ اگر برابر نہیں ہیں تو زیادہ بھی ہو سکتے ہیں، لیکن کم نہیں ہے پتوں سے تعداد میں۔ تو یہ بہت زیادہ برڈ فلاور آئے ہوئے ہیں، اور انشاءاللہ یہ اتنا ہی انگور بھی ہم کو اللہ نے چاہا تو ملے گا۔ شاید کیمرے میں تو ریکارڈ نہیں میں کر سکتا ہوں شاید کی مکھیاں، کیونکہ یہ جانور ایسا ہے کہ بہت تیز جانور ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اس کو اپنی سیفٹی کے لیے بہت اچھا دماغ دیا ہوا ہے، اپنی ذات کے لیے۔ تو یہ میں آپ کو شہد کی مکھی تو شاید نہ دکھا پاؤں، تو اگر کوئی آ گئی قدرتی تو آ گئی، ویسے میں آپ کو اسپیشلی میں اس پر کیمرہ نہیں لگا پاؤں گا، کیونکہ اگر کیمرہ لگانے سے اسے پتہ نہیں کیسے پتہ چل جاتا ہے، تو یہ کیمرے میں سے آؤٹ رہتی ہے۔ تو قدرتی آ جائے تو آ جائے گا۔ ٹوٹل دیکھیں اس میں آپ کتنے برڈ فلاور بہت زیادہ آئے ہوئے ہیں۔ یہ گچھے ہوتے ہیں انگور کے، تو اسی کے جو چھوٹے چھوٹے جو آپ کو دانے نظر آ رہے ہیں یہ برڈ فلاور ہیں۔ یہ ابھی انگور نہیں بنا ہے، انگور بننے میں اس میں تھوڑا سا ٹائم لگ جائے گا۔ تو شہد کی مکھیاں اس میں بہت آ رہی ہیں۔ تو میں آپ کو یہ دیکھیں یہاں پر یہ برڈ فلاور جو ہے یہ پورا یہ گچھا کھلا ہوا ہے، اور یہاں پر آپ دیکھیں تو کچھ کھلا ہوا ہے اور کچھ ابھی بند ہے۔ مختلف ایریے میں آپ کو اس کا ویو دے رہا ہوں، تاکہ ہر جگہ پر آپ کو بھی نظر آئے، اور آپ بھی اس سے خوش ہوں، اور آپ کو بھی اس میں دلچسپی ہو، اور آپ بھی اپنے کچن گارڈن میں اس کا چھاتا بنائیں۔ تو میں نے یہ پورا چھاتا بنایا ہوا ہے، تقریباً 40 بائی 40 کے ایریے میں یہ چھاتا بنا ہوا ہے۔ جو آدھا میں آپ کو جو اس ریڈ روبی کا جو چھاتا ہے میں وہ بتا رہا ہوں۔ اس کے بعد میں ابھی دوسرے انگور کے پاس آ گیا ہوں۔ تو یہ جو ہے یہ ریڈ روبی نہیں ہے، بلکہ وہ ریڈ روبی سے ہٹ کے پھر میں ابھی دوسرے انگور کے پاس آ گیا ہوں۔ یہ جو ہے یہ گرین انگور ہے، اور یہ اس کا گچھے سے آپ یہ ابھی اس میں یہ برڈ فلاور ہے۔ یہ دیکھیں آپ کا اس کا سائز آپ دیکھیں، یہ ایک ہی گچھا ہے جو میں آپ کو دکھا رہا ہوں۔ تو اس کا سائز آپ دیکھ سکتے ہیں، آپ کو اندازہ ہو جائے گا۔ تو
تو اسی حساب سے ابھی یہ اس کھلے گا. برڈ فلاور ہیں اس میں سب. تو جب یہ کھلے گا تو یہ ساتھ ساتھ بڑا بھی ہوتا رہے گا. تو یہ تقریباً 2.5 سے 3 کلو تک، بلکہ 3.25 کلو تک بھی یہ جاتا ہے ایک ایک گچھا. تو یہ انگور ہے، تو گرین انگور ہے یہ. اور اس کو آپ اگر سمجھیں تو اس میں صرف اس میں کمی یہ ہے تو اپنا یہ ہے تو میں نے سندر خانی کر کے لگایا تھا. میں جہاں سے نرسری سے اس کو میں خرید کر لایا تھا تو یہ میں سندر خانی خرید کر لایا تھا. لیکن کیونکہ یہ ہمارا علاقہ جو ہے یہ کے پی کی میں اس جگہ پر ہے، اس کو ہم لوگ اپنی دیسی زبان میں، سرائکی زبان میں اس کو ہم لوگ اسے یہ کو ڈانگر کہتے ہیں، اور اردو میں اس کا نام بنجر زمین ہے. تو یہ جو بنجر زمین ہوتی ہے نا، کیونکہ یہاں پر ہمارے مکان بنے ہیں اور مکان کی چھت پر یہ چھاتا بنا ہوا ہے، تو میں اس کا آپ کو وزٹ کرا رہا ہوں. تو یہ جو ہے نا زمین جو ہے یہ بنجر ہے. بنجر ہونے کی وجہ سے اس کی آب و ہوا میں بھی یہ تاثیر ہے کہ وہ یہ سندر خانی نہیں رہا. تو اس میں سندر خانی میں کمی صرف اس میں یہی ہے، اور کوئی کمی نہیں ہے. اس میں کمی یہ ہے کہ اس میں 2 سے 3 اس میں بیج آ گئے ہیں ہر دانے میں. تو اس کے بعد آپ یہاں دیکھیں تو یہ دیوار سے تھوڑی سی یہ شاخ نیچے لٹکی ہوئی ہے. تو اس کے ساتھ اس شاخ میں بھی آپ دیکھیں تو اس میں بھی یہ بڈ فلاورنگ ہو رہی ہے. اور یہ آپ دیکھ لیں گچھے کا سائز دیکھ لیں، یہ 2.5 سے 3 کلو، بلکہ 3 کلو سے بھی اوپر، 3 کلو 400 گرام، 3 کلو 300 گرام اس کے لگ بھگ میں نے اس کا وزن کیا ہوا ہے پچھلے سال کا. یہ بھی ریڈ روبی کی طرح جگہ جگہ سے اس نے یہ جو ہے نا یہ شکر نکالی ہیں. تو شکر ہم لوگ یہ جو گچھے آتے ہیں اس کو ہم لوگ شکر کہتے ہیں. تو ہر جگہ پر یہ شکر لگائے ہیں، نکلے ہوئے ہیں. اور یہ سندر خانی ٹائپ انگور ہے اور گرین انگور ہے. تو اس کا یہ گچھے آپ دیکھ رہے ہیں، اس میں یہ سب بڈ فلاور ہیں. ابھی یہ دانے نہیں بنے ہیں. دانے تو تقریباً 10 سے 15 دن ابھی لگ جائیں گے دانے بننے میں. تو اس کے بعد دیکھیں یہ تقریباً میں زیادہ تو نہیں، بڑا بول تو نہیں بولنا چاہیے. میں تقریباً آپ کو بتاؤں کہ یہ پتوں کے برابر ہیں. جتنے تقریباً تعداد میں پتے ہیں اتنی تعداد میں ہمارے پاس یہ انگور بھی ہے. یہ سندر خانی ٹائپ انگور ہے. یہ جتنی بھی شاخیں ہیں میں آپ کو تقریباً جگہ جگہ پر آپ کو اس کا وزٹ کرا رہا ہوں. تو آپ دیکھیں تو یہ جتنی بھی شاخیں ہیں ہر جگہ پر ہر شاخ میں ایک ایک گچھا ہے. وہ جو ریڈ روبی میں نے آپ کو بتایا تھا، وہ جتنی بھی نئی شاخیں نکلی ہیں ان میں ہر شاخ میں 2 گچھے ہیں. اور یہ بڑا ہونے کی وجہ سے تقریباً یہ ان کے 3 گچھوں کے برابر ایک گچھا، بلکہ 4 گچھوں کے برابر ایک گچھا ہے. تو ہے یہ ابھی دانے نہیں بنے ہیں اس میں انگور کے، بلکہ یہ صرف اس کا بڈ فلاورنگ ہے یہ سب. تو یہاں پر آپ دیکھیں تو یہاں بھی وہی پوزیشن ہے کہ ہر شاخ کے ساتھ ایک ایک گچھا لگا ہوا ہے. تو آپ دیکھیں تو آپ کو یہ بہت اچھا محسوس ہوگا. اور میں آپ کو ساتھ ساتھ اس کا وزٹ کرا رہا ہوں تاکہ میں آپ کو سب کچھ ہے تو میں دکھا نہیں سکتا. تقریباً میں آپ کو 10% ہی دکھاؤں گا. تو سب کچھ دکھانے میں تو پورا دن لگ جائے گا. اس کے ساتھ یہاں پر آپ دیکھیں یہ زیادہ تر اس کا طریقہ کار یہ ہے کہ یہ پتوں میں چھپا ہوا ہوتا ہے. ظاہر بہت کم ہوتا ہے. وہ بھی ظاہر اس لیے کہیں کہیں نظر جو آ رہا ہے وہ اس لیے آ رہا ہے نظر کہ ابھی یہ اس کی بلوزری شروع ہے. تو جیسے ہی اس کی بلوزری، جیسے کہ مثلاً ابھی مئی آخر یا جون شروع ہو جائے گا تو اس ٹائم پر اس کی یہ بلوزری کم ہو جائے گی، بڑھنا کم ہو جائے گا. تو اس دوران یہ پھر جو ہے لٹکنا شروع ہو جائے گا. ساتھ میں دانے بن جائیں گے، اس کا بوجھ بنتا جائے گا اور گچھے گا، اور یہ لٹک کر نیچے سامنے آتا رہے گا. تو ابھی فی الحال یہ جگہ جگہ پتوں میں ایسے ہی ٹنگا ہوا ہے. یہاں پر دیکھیں آپ، ادھر بھی وہی پوزیشن ہے. ادھر بھی یہ سندر خانی ٹائپ انگور ہے اور یہ جگہ جگہ پر آپ کو نظر آ رہا ہوگا. اس کے بعد یہ ساتھ ہی ایک اور گچھا مجھے نظر آیا تو یہ بھی آپ دیکھ لیں. یہ دیکھیں یہ ایک اور شاخ ہے، اس کے قریب میں آیا ہوں.
ابھی اس شاخ میں آپ پوزیشن دیکھیں تو یہ جو پرانی شاخ ہے پچھلے سال والی، اس کے ساتھ جو جتنی بھی اس نے سپراؤٹنگ کی ہے تقریباً یہ آپ دیکھیں تو یہ نمبر وائز آپ کو نظر آئے گا. تو یہ کافی تعداد میں یہ شاخیں جو ہیں یہ قدرتی سامنے مجھے نظر آ گئی ہیں. تو اس میں دیکھیں تو جگہ جگہ پر جتنی شاخیں ہیں اتنی شاخوں میں یہ برڈ فلاور نکلے ہوئے ہیں. تو اور یہ ساتھ ہی ایک اور شاخ ہے تو اس میں بھی آپ دیکھ سکتے ہیں. تو یہ سب برڈ فلاورنگ ہے. تقریباً میں آپ کو 20 دن کے بعد اس کی آپ کو میں اسٹیپ بائی اسٹیپ چل رہے ہیں ہم. تو یہ جو 20 دن کے بعد میں آپ کو اس کی اگلی ویڈیو بھی دوں گا. اگلا اسٹیپ میں آپ کو اس کا بتاؤں گا جب یہ دانے تھوڑے تھوڑے بڑے ہو جائیں گے. تو یہاں پر آپ دیکھیں تو یہاں پر بھی یہ برڈ فلاورنگ ہوئی ہے. اور یہ دیکھیں آپ کتنا لمبا یہ گچھا ہے. یہاں سے شروع ہو رہا ہے اور یہ یہاں تک کافی لمبا ہے. تقریباً 10 انچ لمبا گچھا ہے. اسی طرح سے 8 سے 10 انچ 7 8 9 10 انچ 11 انچ 12 انچ تک بھی جو اگلا اس میں فروٹنگ آئے گی نیکسٹ میں ساون کے مہینے میں برسات کے دنوں میں جب اس کی دوسری کیونکہ اس میں 3 بار فروٹنگ آتی ہے. تو جو نیکسٹ فروٹنگ آئے گی تو اس میں آپ میں وزٹ کراؤں گا. تو وہ آپ دیکھیں گے تو وہ 10 سے 12 انچ لمبا گچھا بھی ہے. اب میرا خیال ہے کہ ویڈیو ہماری کافی ہو گئی ہے، پروگرام کافی ہو گیا ہے. تو میں چاہتا ہوں کہ اب آپ مجھے اجازت دیں. تو ساتھ ہی آپ کو خدا حافظ، اور اگلی ویڈیو میں انشاءاللہ پھر آپ سے ملاقات ہوگی. اس وقت تک کے لیے مجھے اجازت دیں. خدا حافظ.